الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ میرے بزرگان محترم معزز سامعین حضرات، مجھے آج ختم نبوت اکیڈمی ایسٹ لندن میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ میں اس مختصر سے وقت میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کر دیا تو پیدا کرنے کے بعد اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈال دیں، اور ان ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ شروع کیا، وہ سلسلہ نبوت تھا۔ اور اس سلسلہ نبوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ کام شروع کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر سلسلہ نبوت کا اختتام کیا۔ اب ہر انسان اس کے اندر ماؤنڈ ہو گیا کہ جو نبیوں کی تعلیمات ہوں گی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوگا، وہ اسی کے تابع ہو کر چلے گا۔ اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق اگر زندگی گزارے گا تو پھر وہاں انارکی پھیلے گی، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، اور اس کی وجہ سے کبھی اور کسی صورت وہ اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ بنیادی طور پر ایک آدمی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین اپنے دل کے اندر رکھے، زبان سے بھی اس کا اقرار کرے، اور اپنے دل کے ساتھ بھی اس بات کا پوری طرح سے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے علاوہ اس دنیا میں ہمارا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں۔ اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا، ہر چیز کا مالک، خالق، رازق، اور ہر کام کرنے والا سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی بھی نہیں۔ اور یہی وہ تعلیم تھی بنیادی طور پر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو مبعوث کیا۔ یہ ایک ایسا عقیدہ تھا کہ جس عقیدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کے قریب انبیاء کو مبعوث کیا۔ اس کے بعد انبیاء کی اپنی تعلیمات، انبیاء کیا کہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، جو کچھ انبیاء نے کیا ان کے طریقوں کو فالو کرنے کا نام سنت کہا گیا، اور ان کو بھی اپنی زندگی کے اندر لانا ایک مومن مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ اب یہ بنیادی عقائد ہیں جو کہ ہر انسان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہونے کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور حضور کے بعد اس کائنات میں، اس دھرتی میں قیامت تک ایسا کوئی نبی نہیں آنے والا جو اپنی شریعت کا آگے جا کر پرچار کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی محمد الرسول اللہ کے تابع دار ہوں گے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جیسے
جیسا کہ اللہ کی وحدانیت کے اندر ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی رسالت کے اندر بھی ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی وحدانیت میں شریک کرے گا وہ مشرک ہوگا، اور اگر کوئی شخص حضور کی رسالت کے اندر کسی کو شامل کرے گا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کامل اور مکمل سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کسی وجہ سے اپنے آپ کو نبی بنا کر ظاہر کرے یا کوئی بھی اپنی تعلیمات کو لائے تو مسلمان امت مسلمہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دو بنیادی عقیدے ہیں، اور انہی کے اندر سے الحمدللہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار حق سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر ایک فعال حیثیت سمجھتے ہیں کہ اگر صحابہ کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا جائے تو پھر اسلام میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اسلام کے اندر کامل اور مکمل ہونے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہی ہمارے لیے ہدایت کا پیغام ہے، انہی کی راہوں پر چل کر ہم چل سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہ بالنواجذ، کہ تم پر ضروری ہے میری سنت پر چلنا، میرے طریقے پر، اور میرے خلفاء راشدین ابو بکر و عمر و عثمان اور حضرت علی مرتضی خلفاء راشدین جتنے بھی گزرے ہیں ان کے طریقوں پر چلنا، ان کی راہوں پر چلنا۔ جو بھی ان کے دور کے اندر جو کچھ ہوا، جتنے بھی ان کے دور کے اندر تبدیلیاں آئیں، ہم اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اگر ان کی تبدیلیوں کو دین سے نکال دیا جائے تو دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہزاروں ایسے مسائل ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ تھے لیکن صحابہ کرام کے دور کے اندر آ کر وہ تکمیل میں ہوئے، صحابہ نے اس پر اتفاق کیا۔ اور جیسا کہ 20 تراویح کا مسئلہ ہوتا ہے، اذان جمعے کے اذان کا مسئلہ ہے، اور کئی ایک مسائل ہیں جو کہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں اور صحابہ کرام ہماری زندگیوں کا ایک حصہ ہے، ہم ان کو اپنی زندگیوں سے نہیں نکال سکتے۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور جو ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ جناب ہم اپنے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بعد، حضور کو آخری نبی ماننے کے بعد، صحابہ کرام کو معیار حق ماننے کے بعد ہم ایمان رکھتے ہیں ہم نے ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور ہم نے اپنا حساب و کتاب دینا ہے۔ قبر کے اندر بھی ہم نے حساب دینا ہے، اس کا بھی انکار کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جو حساب ہوگا، جس کو یوم الحشر کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بڑا دن کہا جاتا ہے، یوم الدین کہا جاتا ہے، اس دن میں جو حساب ہوگا اس کی بھی جناب علی ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بنیادی طور پر، اور بھی اس کے علاوہ بہت سے بنیادی عقائد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن مسلمان کے لیے ان پر کامل اور مکمل ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آج کل کے اس فتنے کے دور میں بہت سی چیزیں ایسی نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں جن میں مثال دیتا ہوں، بہت سے لوگ صحابہ کرام کو زندگیوں سے نکال رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط اور یہ حرام ہے۔ صحابہ کرام زندگیوں کا حصہ ہے، صحابہ کرام کو زندگیوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ بہت سے لوگ جدید انداز کے اندر دنیا میں پیدا ہوئے جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرنے میں عذاب قبر کچھ بھی نہیں، کہیں سے ثابت نہیں، وہ بھی غلط راہ کے اوپر ہے۔ مرنے کے بعد ایک انسان کی زندگی ہوگی جس کو عالم برزخ کہا جائے گا، وہاں ایک حساب کتاب معاملہ ہوگا جو کہ بالکل ایک کھلی کتاب ہے۔ اس کے بعد اور دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں لوگ ہیں جو یوم آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے وہ بنیادی عقائد ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا اور جن کا ایمان رکھنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے اور اسی ایمان اور عقیدے کے اوپر، وحدانیت خداوندی کے اوپر
رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اسی طرح صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کے اوپر، اور یہ جتنے اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر مجھے اور پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.